ہی علی کو قتل اس لیے کیا گیا کہ علی جیسا کائنات میں کوئی عادل موجود ہے۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ 6 کا دن گزار رہے ہو، 7 کی شام آ رہی ہے، پانی بند ہونے والا ہے۔ سیدانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکیں گے۔ سکینہ خالی جام اٹھا کے خیموں میں جائے گی۔ دوستوں کو بڑا ہی ظلم کیا ہے اس امت نے زہرا کے گھر پر۔ رب نے 3 بیٹے دیے، ایک کو بطن مادر میں شہید کر دیا گیا۔ 2 بیٹے وہ تھے، ایک کا جنازہ تیروں پہ لٹکا رہا اور ایک کے غریب جنازے میں تیر لگتے رہے۔ میں تمہیداً یہ جملے کہتا ہوں، اس شہزادے کی شہادت کے جملے پڑھنے سے پہلے اگر امت نے حسن کا حیا کیا ہوتا تو غریب قاسم کی لاش کو اٹھا کے کربلا میں نہ تڑپتا۔ آسان نہ تھا عزیزو۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے، ایک 67 جلدوں پہ لکھی ہے بہار الانوار، اور اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے جو زہر آل محمد کو دیا گیا۔ اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس آگ اور زہر کا رشتہ کوئی عجب ہے، دونوں سے آل محمد کو لوٹا گیا، کہیں دروازے جلائے گئے، کہیں خیمے جلائے گئے اور کہیں زہر دی گئے۔ 11 امام آپ کے شہید ہوئے شیعوں، 11 میں سے 2 اماموں کو تلوار سے شہید کیا گیا اور آپ کے 9 اماموں کو زہر دیا گیا۔ کر کے سن کے برداشت کر لو گے یہ جملہ، علامہ مجلسی لکھتا ہے جو زہر امام حسن کو دیا گیا، اگر اس کے چند قطرے کسی تالاب میں ڈالے جاتے، تالاب سے پانی پینے والا کوئی زندہ نہ رہتا۔ نہیں پتا کتنے قطرے مجتبیٰ کے کلیجے میں اتارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نہ انتظار کیا کر کسی رلانے والے کا، زہرا اجڑ رہی ہے، بی بی زینب قبر کا لٹنے کے قریب ہے، علی کی بیٹیاں مسافرت کے اندر ہیں، حالات بدل رہے ہیں، شام پانی بند ہو جانا ہے، آل رسول کے خیموں میں پیاس کی شدت ہوگی۔ اور میں کل سے کہوں گا مومنوں، جو پانی پیے پہلے حسین غریب کی پیاس کو یاد کرے پھر پانی پیے۔ یہ بہت بڑی عزاداری ہے عزاداروں، بچوں سے پیار مائیں کریں، پہلے حسین کو یاد کریں، پہلے حسین کے اثر کو یاد کریں۔ تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، کتنے قطرے تھے جو میرے مجتبیٰ مولا کو پلائے گئے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے بہنوں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیے۔ زہرا کے گھر کا ماحول کوئی کتنا عجب تھا کہ بہنوں نے ٹکڑے سنبھالے اور کفن پہنا کے اپنے بھائی کو نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا۔ کتنی ظالم تھی وہ امت کہ نواسے کو زیارت کرنا تو دور کی بات ہے، اور کائنات میں مجھے ایسا ظلم نظر نہیں آیا کہ بہنوں نے سفید کفن پہنا کے بھیجا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد اسی صحن میں ویر کا لاشا پلٹ آیا ہو اور وہی بہنیں بیٹھی ہوئی جنازے سے تیر نکال۔ اگر یہ ظلم ہوا ہے تو زہرا کے ساتھ ہوا ہے، اگر یہ ظلم ہوا ہے تو آل رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ اور مومنہ دوسرا زہرا کا بیٹا وہ تھا کہ جس بیٹے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا لاشا کتنی دیر تیروں پہ لٹکا رہ گیا، کتنی دیر لٹکا رہ گیا۔ کون سا ظلم ہے جو امت نے اس گھر پہ نہیں کیا ہے؟ اس گھر کا اکبر مارا امت نے، اس گھر کا قاسم مارا امت نے، اس گھر کا آن مارا امت نے، اس گھر کا محمد مارا امت نے، اس گھر کا ابراہیم مارا امت نے، اس گھر کا عباس مارا امت نے۔ اور یہ قاسم 11 سال کا جوان تھا نا، 11 سال کا، جب حسین مولا یہ شب عاشور ایک آئے گی نا جس کو شام شہیداں کہا جاتا ہے، یہ وہ شام ہے جب بہنوں کے پاس بھائیوں کی آخری ملاقات تھی، یہ وہ شام ہے جب ماؤں کے پاس بیٹوں کی آخری ملاقات تھی، یہ وہ شام ہے جب بیٹیوں کے پاس بابے کی آخری ملاقات تھی۔ اسی شام حسین فرشت گن رہا تھا اور کہہ
کہہ رہا تھا ہاں کل کے شہیدوں میں اکبر ہوگا، کل کے شہیدوں میں عباس ہوگا، کل کے شہیدوں میں زہیر ہوگا، کل کے شہیدوں میں بریر ہوگا، کل کے شہیدوں میں حبیب ہوگا۔ سارے نام حسین گنتا رہا، اور یہ 11 سال کا ہو حسن کا بیٹا، یہ 11 سال کا حسن مولا کے گلشن کا خوبصورت پھول بار بار گھٹنوں کے بھر اٹھتا اور بار بار دیکھتا، پتہ نہیں چچا میرا نام کب بیان فرمائیں گے، پتہ نہیں چچا میرا نام کب بیان فرمائیں گے، پتہ نہیں چچا میرا نام کب بیان فرمائیں گے۔ عزادارو، حسین نے فرشت کو بند کرنا چاہا کہ شہزادہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سننا جناب قاسم کی غربت کو، کہنے لگا چچا کیا کل شہید ہونے والوں میں تیرے قاسم کا نام نہیں؟ کیا کل شہید ہونے والوں میں تیرے لال قاسم کا نام نہیں ہے؟ اب حسین کے آنسو نکلے اور رو کے کہا، قاسم نہ کہ تیرا نام ہے بلکہ تیرے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ ہاشمی غیرت تھی نہ تڑپ گئی، علی اصغر کا نام آیا نا، کہا چچا کیا کمینی فوج میری پھوپھیوں کے خیموں میں چلی جائے گی؟ حسین نے تسلی دے کر ہاشمی غیرت کو ٹھنڈا کیا اور کہا، میرا لال نہیں نہیں، اصغر میدان جائے گا، اصغر میدان جائے گا۔ عزادارو، عاشور کا دن چل پڑا، روایات کہتی ہے عزادارو وہ وقت آ گیا جب اکبر کی اذان ہو گئی، وہ وقت آ گیا جب آل رسول کے لاشیں آنے لگے، وہ وقت آ گیا جب گنج شہیداں میں علی اکبر کا لاشا آ گیا۔ اب اس کے بعد ہاں ایک ملعون اپنے جملوں میں یہ بات کہتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک جوان تھا اور اس جوان کا نام کیا ہے؟ قاسم ابن حسن۔ اور یہ کون جوان ہے؟ بار بار آتا، چچا جان مجھے اجازت دے دو، میرے مولا حسین مجھے اجازت دے دو۔ اور حسین کہتا تھا، تو اپنی ماں کا واحد سہارا ہے، تو پتہ نہیں کیا حکمت تھی میرے مولا کی۔ پھر بعض پڑھنے والے تو آپ کے ہاں پڑھتے ہیں، وہ کہ میری تحقیق نہ صحیح، لیکن یہ پڑھا جاتا ہے کہ ایک تعویذ تھا جو حسن ابن علی نے باندھا تھا اور وہ قاسم کے کندھے پہ بندھا ہوا تھا، اور جب اس کو کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، او میرا ویر حسین، جب میرا لال تجھ پہ قربان ہونے کے لیے میری جگہ پہ آ جائے تو میرے بیٹے کو خالی نہ لوٹانا، اور میرے لال کو خالی نہ لوٹانا۔ اور دوستو، طالب علم ہونا، سچی روایت پڑھنے لگا نہ لوٹانا۔ اس وقت حسین نے کیا کیا؟ حضرت قاسم کے کرتے کے چاک کرنا شروع کیا، حضرت قاسم کے سر پہ پگڑی کو باندھا۔ عزادارو، کس کس جوان کو رو گے؟ اور یہاں آ کر میں کہتا ہوں ایک جنازہ تم لاؤ گے، کل بھی میں نے کہا تھا یہ تمہاری عقیدتیں ہیں، لیکن جو جنازے کربلا میں گرے تھے نا ان کا حال کوئی اور تھا، اور وہ حال تم سن لو گے۔ اپنی عقیدت تم خوب مناتے ہو، لیکن سنا کرو ضرور کہ وہ جنازے کیسے تھے۔ تم جنازے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہو، حسین تو گود میں اٹھا کے لاتا تھا، حسین تو ہاتھوں میں اٹھا کے لاتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں مولا آپ سے زیادہ روتا ہے۔ آپ مجلس سن کے روتے ہیں، میرا بارواں آقا صبح و شام روتا ہے۔ میں ہر روز یہ استدعا کرتا ہوں، روز امام کو پرسہ دیا کرو، اس لیے کہ اس پرسے کا حقیقی وارث زہرا کا مادی ہے جو غیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ ہاتھ بلند کیا کرو، امام کو پرسہ دیا کرو، اللہ سے مناجات کیا کرو، اور ایک مناجات ضرور کیا کرو، میرے اللہ اس مادی کا ظہور فرما جس نے آ کر زینب کی چادر کا انتقام لینا ہے، جس نے حسن کے غریب جنازے کا انتقام لینا ہے۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ میں بھی پرسہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پرسہ سنو، اور ہم دونوں مل کر امام زمان کو پرسہ دیتے ہیں۔ اور پھر آخر ہے ہم صاحب میں چند جملوں کے بعد جنازہ آ جائے گا۔ السلام علی الحسین الغریب۔ جس نے قاسم کا لاشا اٹھایا ہو غریب نہ تھا تو کیا تھا؟ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی بن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین،
السلام علی ازواج الحسین، السلام علی علی ابن الحسین۔ مومنہ ذہنوں کو بلند کر، تجھے بتاؤں غریب کون ہوتا ہے؟ کپڑے پرانے ہو بندہ غریب نہیں ہوتا، مال و دولت نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا، پیسے نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا۔ غریب کون ہوتا ہے؟ ننھا سا بھتیجا ہو، کہہ رہا ہو چچا مجھے موت کی اجازت دے، چچا میں مرنے جانا چاہتا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے امام نے شہزادے کو تیار کیا، سر پہ دستار کو باندھا، کرتے کو چاک کیا۔ ایک کمینہ لعین کہتا ہے حسین کی خیموں کی طرف سے ایک ایسا بچہ نمودار ہوا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا، اور جس کا کرتا چاک تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے کفن پہنایا ہو۔ آیو غریبی، آیو غریبی، آیو حسن کا لال تیری یتیمی، اجرکم علی اللہ۔ شہزادہ میدان میں پہنچا، کئی ملائین کو فنار کیا، اور رونے والوں روایتیں کہتی ہے کئی ملائین کو فنار کیا۔ اور بیٹا ذرا ادھر روکنا بھی مجھے پڑھنے دینا۔ کئی ملائین کو فنار کیا، روایتیں کہتی ہیں عزادارو میری طرف دیکھنا، یہ وہ عقیدت ہے جو تم نے بنائی ہے، ایک عقیدت وہ ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں کئی ملائین کو فنار کیا، روایتیں کہتی ہیں عزادارو ایک کمینے کی آواز آئی، اس سے معمولی بچہ نہ سمجھو یہ علی کا پوتا ہے، اس سے عام بچہ نہ سمجھو یہ علی کا لاڈلا ہے، اس سے معمولی بچہ نہ سمجھو یہ علی کا لاڈلا ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ آواز آئی اٹھو احد کے بدلے لے لو، اٹھو بدر کے بدلے لے لو۔ عزادارو کم سن قاسم تھا، اور کسی نے تیر مارا، اور کسی نے تلوار ماری، اور کسی نے نیزہ مارا۔ ایک آواز آئی چچا میرا آخری سلام ہو، چچا قاسم کا آخری سلام ہو۔ حسین دوڑا، بھتیجے کو اٹھایا، گنجے شہیداں میں لایا، اور مومنوں ایسے نہیں لایا، ہاتھوں میں اٹھا کے اپنا لال لا۔ سنو گے مولا حسین کی غربت کیا ہے؟ ہاتھوں میں اٹھا کے لایا۔ ایک لاشا پہلے پڑا تھا، صاحب سعادت الدارین نے لکھا ایک لاشا پہلے پڑا تھا، وہ کس کا لاشا تھا؟ وہ اکبر کا لاشا تھا۔ دوسری طرف آگے حسین نے قاسم کا لاشا رکھا، کربلا کا غریب دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا، ایک قاسم کے لاشے پہ رکھا، رو رو کر کہنے لگا نانا میری غربت دے، اور میرا قاسم بھی مارا گیا، اور میرا اکبر بھی مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ 4 سال کی سکینہ دوڑی، کہتی ہے بابا میرا قاسم کہاں گیا، بابا میرا قاسم کہاں گیا؟ آواز آئی بیٹا دیکھ لو جہاں اکبر گیا وہی قاسم گیا۔ ماتم حسین